ابن باویہ اور کتب راوندی نے اپنی سند سے جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ خلیفہ دوم کی خلافت کے زمانے میں علماء یہود کا ایک گروہ ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ فرمائیے آسمانوں کے تالے کیا ہیں اور وہ کون ہے جس نے اپنی قوم کو عذاب خدا سے ڈرایا، حالانکہ نہ وہ انسان تھا نہ جن تھا، اور وہ 5 جانور کون کون سے ہیں جو رحم مادر سے پیدا نہیں ہوئے مگر زمین پر چلتے پھرتے تھے، اور دراج اور مرغ اور گھوڑے، خچر اور مینڈک جب بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ ان سوالات کے جوابات سے عاجز رہے اور سر جھکا لیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی جانب رخ کر کے کہا، اے ابو الحسن، مجھے نہیں معلوم آپ کے سوا کوئی دوسرا ان سوالات کے جواب جانتا ہو۔ تو جناب علی نے علماء یہود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے مسائل کے جوابات دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر توریت کے مطابق میرے جوابات ہوں تو تم ایمان لاؤ اور ہمارے دین کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا منظور ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے تالے ہیں خدا کے ساتھ شرک کرنا، یعنی مرد یا عورت جو مشرک ہوتا ہے اس کا عمل آسمانوں تک نہیں جاتا۔ ان لوگوں نے پوچھا آسمانوں کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار۔ پوچھا وہ قبر کون سی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی تھی؟ فرمایا کہ وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو نگل لیا تھا اور 7 دریاؤں میں لیے پھرتی تھی۔ پوچھا وہ کون ڈرانے والا ہے جو نہ جن ہے نہ انسان؟ فرمایا وہ چیونٹی ہے جس نے حضرت سلیمان کے لشکر سے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، یہ کہہ کر کہ تم سب اپنی اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو پائمال کر دے۔ ان لوگوں نے کہا اچھا اب ہمیں آگاہ کیجیے کہ وہ 5 مخلوق کون ہیں جو رحم مادر سے پیدا نہیں ہوئے اور چلتے پھرتے تھے؟ حضرت نے فرمایا وہ آدم و حوا اور ناقہ صالح، گوسفند ابراہیم جو فدیہ اسماعیل کے لیے آیا تھا، اور عصائے موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام ہے۔ پھر ان حیوانوں کی آواز کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ خچر کہتا ہے اے غافل لوگو خدا کو یاد کرو، گھوڑا کہتا ہے خداوندا کافروں پر اپنے مومن بندوں کو نصرت عطا فرما، اور مینڈک کہتا ہے یعنی پاک ہے میرا معبود، اور اس کی تسبیح پڑھتے ہیں دریاؤں میں رہنے والے مخلوق، اور ہوچا کہتا ہے خداوندا لعنت کر دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ سوالات کرنے والے 3 علماء تھے، ان میں سے 2 عالموں نے تو شہادت دی اور مسلمان ہو گئے، اور تیسرا عالم کھڑا ہو کر کہنے لگا یا علی، نور اسلام جو میرے ساتھیوں کے دلوں میں ظاہر ہوا، میرے دل میں بھی اس کی روشنی آ چکی ہے، لیکن ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے، آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا پوچھو۔ عرض کی مجھے اس جماعت سے آگاہ کیجیے جو گزشتہ زمانے میں تھی اور وہ 309 برس تک مردہ تھے، پھر خدا نے ان کو زندہ کیا، ان کا قصہ کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت نے سورہ کہف پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا میں آپ کے قرآن کو بہت سن چکا ہوں، اگر آپ عالم ہیں تو تفصیل سے اس جماعت کے حالات، ان کے نام اور ان کی مدت، ان کے کتے کا نام اور ان کے غار، اور ان کے بادشاہ اور شہر کے نام سے آگاہ کیجیے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ملک روم میں ایک شہر تھا، افسوس نامی، وہاں کا بادشاہ ایک صالح اور نیک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو ان میں باہم اختلاف پیدا ہو گیا۔ فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ دقیانوس کو یہ خبر معلوم ہوئی تو 1,00,000 کا لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہوا اور ان کے شہر پر قبضہ کر لیا اور شہر افسوس کو اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ اس شہر میں ایک قصر بنوایا جس کی لمبائی چوڑائی 1 فرسخ تھی، اور اس قصر میں ایک جلسہ گاہ تیار کرائی جس کی چھت شفاف شیشے کی
1000 ہاتھ لمبی چوڑی تھی اور اس میں 4000 ستون سونے کے بنوائے اور سونے کی 1000 قندیلیں چاندی کی زنجیروں سے لٹکائیں، جن کو خوشبو ترین تیل سے روشن کیا جاتا تھا، اور مشرق کی جانب 1000 روشن دان کھولے گئے، جن میں سے سورج کی روشنی توقت غروب آتی تھی، اور ایک تخت سونے کا بنوایا تھا جس کے پائے چاندی کے تھے، جس کو طرح طرح کے جواہرات سے مرصع کیا تھا، اور اس پر نہایت عمدہ فرش بچھایا گیا تھا۔ تخت کی داہنی جانب سونے کی 1000 کرسیاں رکھی تھیں، جن کو سب زبرجد سے مرصع کیا تھا، جس پر اس کے لشکر کے افسران اور امراء بیٹھتے تھے۔ ناگاہ ایک سلطان آیا اور خبر دی کہ فارس کا لشکر اس سے جنگ کے لیے آ رہا ہے اور قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی دقیانوس نہایت غمگین و مضطرب ہوا، اس حد تک کہ تاج اس کے سر سے گر پڑا۔ تملیخا نے جو ایک آدمی تھے اس کو دیکھا اور اپنے دل سے کہا، اگر یہ خدا ہوتا کہ جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے تو غمگین و پریشان نہ ہوتا اور نہ ڈرتا۔ یہ صفتیں خدا کی نہیں ہیں۔ وہ 6 اشخاص ہر روز آپس میں کسی ایک کے گھر میں جمع ہوتے۔ جس روز تملیخا کی باری تھی اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے اچھے اچھے کھانے پکوائے۔ جب اس کے رفقا جمع ہوئے تو کھانے پینے کے بعد اس نے کہا، بھائیو، ایک فکر میرے دل کو بے چین کیے ہوئے ہے، جس سے میری بھوک پیاس اڑ گئی، نیند حرام ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا، وہ کیا فکر ہے؟ تملیخا نے کہا، میں نے اس آسمان کے بارے میں بہت غور کیا کہ کس نے اس کی چھت ایسی بلند کی ہے جس میں کوئی ستون نہیں، اور کس نے آفتاب و ماہتاب، روشنی بخشنے والی قندیلوں کو 2 نشانیاں قرار دی ہیں، اور کس نے اس کو ستاروں سے زینت بخشی ہے۔ پھر میں نے زمین کے متعلق بہت غور و فکر کیا کہ کس نے اس کو لہریں لینے والے پانی پر اس قدر کشادہ طور سے پھیلا رکھا ہے، اور اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے مستحکم و برقرار رکھا ہے تاکہ لوگوں کو غرق نہ کر سکے۔ اور خود اپنی ذات پر غور کیا کہ کس نے مجھ کو ماں کے شکم سے پیدا کیا، مجھے غذا دی اور میری نشو و نما فرمائی، لہٰذا چاہیے کہ وہ کوئی اور ہے دقیانوس کے علاوہ، وہی ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان کی تدبیر کرنے والا ہے، اور دقیانوس تو زمین کے جبار و ظالم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ یہ سن کر دوسرے ساتھی تملیخا کے پیروں پر گر پڑے اور اس کو بوسہ دیا اور کہا، خدا نے آپ کے ذریعے گمراہی سے ہماری ہدایت کی، لہٰذا فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی تملیخا جلدی سے اٹھے اور اپنے خرمے کے باغوں میں سے باغ 3000 درہم کے عوض فروخت کر کے درہموں کو آستین کے درمیان باندھ دیا، اور وہ سب 6 اشخاص اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر آئے۔ جب 3 میل دور جا چکے، تملیخا نے اس سے کہا، بھائیو، اب تو دنیا کی بادشاہی سے درگزر اور آخرت کے لیے فقر و فاقہ، تکلیف و مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گھوڑوں سے اترو اور پیدل چلو، شاید خدا تم کو اس بلا و مصیبت سے جس میں تم مبتلا ہو نجات بخشے۔ پھر وہ لوگ گھوڑوں سے اتر کر 7 فرسخ تک پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پیروں سے خون جاری ہو گیا۔ اتفاقاً ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے کہا، کیا تم دودھ یا پانی ہم کو پلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جو کچھ آپ لوگ چاہیں موجود ہے، لیکن آپ لوگ مجھے شہزادے معلوم ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بادشاہ کے پاس سے بھاگے ہیں۔ میں نے کہا، ہمارے لیے جھوٹ بولنا جائز تو نہیں ہے، بے شبہ سچائی تیرے شر سے ہم کو نجات دلوائے گی۔ پھر اپنا مفصل حال اس سے بیان کیا۔ چرواہا ان کے قدموں پر گر پڑا اور پیروں کو چوم کر کہا کہ جو آپ کے دلوں میں گزرا ہے وہی میرے دل میں بھی ہے، لیکن مجھے مہلت دیجیے کہ ان گوسفندوں کو ان کے مالک کے پاس واپس پہنچا دوں کہ آپ کے ساتھ میں بھی چلوں۔ یہ سن کر وہ لوگ ٹھہر گئے۔ چرواہا گیا اور گوسفندوں کو ان کے مالک کے حوالے کر کے واپس آیا۔
ساتھ میں اس کا کتا بھی پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آیا۔ تمام ماجرا سن کر یہودی اچھل پڑا اور بولا، یا علی بتائیے اس کتے کا نام کیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا؟ فرمایا، اس کا رنگ سیاہ و سفید تھا اور اس کا نام قطمیر تھا۔ جب ان لوگوں نے اس کتے کو دیکھا، ڈرے کہ کہیں یہ بھونکنا شروع نہ کر دے اور ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، اس لیے اس کو ڈھیلے مار مار کر بھگانا چاہا۔ آخر وہ کتا بقدرت خدا گویا ہوا اور کہا،